أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع دوستو اس سے بڑی وعید اور نہیں ہو سکتی. دیکھا غور کیا آپ نے, نبی کی نافرمانی کو لفظ ابا سے انکار کیا, یعنی تعبیر کیا, یعنی انکار کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا راستہ, آپ کے اطاعت و فرما برداری, جنت کے لیے ایک بہترین راستہ اللہ نے مقرر کیا. من اطاعنی فقد دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں پہنچ گیا. لیکن جس نے میری اطاعت نہ کی, نافرمانی کیا, فقد ابا, وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. دوستو قرآن پاک کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جس کو جنت میں جانے سے محروم کر دیا گیا, کیا دنیا میں اللہ اس کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ سورہ نور کی آیت, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم. اے لوگو یاد رکھنا, اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, جو لوگ میرے رسول کی نافرمانی کر رہے وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. اللہ اکبر, یہ قرآن کی تعلیم ہے, یہ قرآن نے وارننگ دی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, جو میرے رسول کا امر سمجھتے ہیں نا, امر حکم, ہمارے نبی کی سنت, ہمارے نبی کا حکم جو لوگ ٹھکرا دے رہے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ہمارے رسول کے حکم کو جو چھوڑ دے رہے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, وہ ہمارے نبی کی نافرمانی کرنے سے بعد آ جائیں, اپنی اس حرکت سے توبہ کر لیں. اگر ایسا نہیں کرتے, یعنی اپنی حرکتوں سے بعد نہیں آتے, تو أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, اللہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے. دنیا کے اندر یہ مرنے سے پہلے اس دنیا پر میں, اس سرزمین پر رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد انسان کبھی عزت نہیں پا سکتا دنیا کے اندر. ان تصیبہم فتنہ, بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے. فتنہ سے جو فتنہ پھیلا ہوا دنیا کے بھی مراد ہے. اور بعض اہل علم نے, امام احمد بن حنبل جیسے امام نے کہا یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ من ھذا الخذلان. دو یاد رکھو, کیا بیان فرمایا, یہاں اس سے مراد شرک ہے. اب کیا ترجمہ ہوگا, ان تصیبہم فتنہ, نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں, اب کہیں ایسا نہ ہو جب بات نہیں آتے تو اللہ ان کو کسی فتنے یعنی شرک میں مبتلا کر دے. کیا نتیجہ نکلا بیٹے, یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے اپنی توحید ان سے چھین لے. بدبخت, ہم نے توحید عطا کی, نبی کا امتی بنایا, ایمان کی دولت سے نوازا, اور پھر بھی تو نے اتنی نعمتوں کے باوجود ابھی بھی ہمارے نبی کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو ناراض ہو کر کہ جا ہم اپنی توحید بھی تجھ سے چھین لیتے ہیں. تو نے نبی کی نافرمانی کیا, ہم نے توحید سے بھی تم کو محروم کر دیا. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ توحید سے بھی محروم کر دے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے دوستو. اسی لیے اس دنیا کے اندر عذاب کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن 5% ہم کر رہے ہیں, 95% شرک میں مبتلا امت, بدعات میں مبتلا, ضلالت و گمراہی میں مبتلا, یہود و نصارہ کے طریقے کی پیروی کر رہی ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کی نافرمانی کریں اسی لیے سارا عذاب ساری بنائے ہم پر آئی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول پیش کرتے ہیں, بات بڑی سمجھ میں آ جائے گی دوستو. حج کے ایام تھے, حج کے مسائل بیان کر رہے تھے, حج کے مسائل بیان ہو رہی ہیں, کوئی عقیدے کی بات نہیں,
حج کے کیوں نہیں؟ عقیدہ ٹھیک ہے، نہیں عمل کرتا تو اللہ چل جائے گا سب کو. یہ تمہارا فیصلہ چل جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ نہیں چلے گا. ان اللہ لا یغفر ما یشرک بہ، اللہ نے فرمایا ہاں چاہے گا تب معاف کرے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. یہ اللہ اپنے سے فیصلہ نہ کر لے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں، حج کے مسائل بیان کر رہے تھے. ایک صاحب نے کہا اٹھے، اچھا آپ تو یہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں، فلاں نے تو یہ فتویٰ دیا ہے، فلاں اتنے بڑے صحابی تو نے یہ فتویٰ دیا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا غصہ ہے، واللہ اگر اس حدیث کو، اسی اثر کو ہمارا مسلمان سمجھ لے اور اصلاح کر لے تو شاید زندگی سدھر جائے. دوستو کتنی پیاری بات، کتنی خطرناک بات. ادھر اللہ کے رسول کی مسئلہ، عبداللہ بن عباس مسئلہ بیان کر رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، اور ادھر ایک نے کیا کہا، آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے تو ایسے کہا ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا وہ خور، بڑے افسوس کی بات، اب ایک ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی حدیث پیش کریں اور لوگ اللہ کے حدیث کے سامنے ابو بکر و عمر کا فیصلہ سناتے ہیں. اللہ کی قسم یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء. اب تو مجھے ڈر لگا ہوا ہے جب امت کے اندر یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ نبی کی سنت کو سن کر کے، نبی کی حدیث اور فیصلے کو سن کر کے امتی کا قول پیش کرنے لگیں اور اس کو حجت بنانے لگیں، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی امت پر ناراض ہو کر کے آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب آ جائے. آج آپ ذرا بتائیے، آج نبی کی سنت کو کس سے رد کیا جا رہا ہے؟ کیا حالات ہو گئے ہیں دنیا کے اندر. آج پہلے تو صرف اماموں کے لیے تقلید میں آئی، اماموں کی تقلید کے لیے، اماموں کی محبت میں حدیث کی تعویل کرتے تھے. اللہ کی قسم اس سے زیادہ کیا ہو گیا، فلم اسٹاروں کی ادا، کرکٹ کھلاڑیوں کے شکل صورت دیکھ کر کے ان کی اقتداء میں، ان کی محبت میں، ان کے فیشن کو اپنانے کے لیے آج مسلمان نبی کی سنت چھوڑ دیا ہے. پھر کیا سمجھتے اللہ اوپر سے پھول برسائے گا؟ اوپر سے پھول تو نہیں برسائے گا، اوپر سے اللہ عذاب. اسی لیے آیت کیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. اللہ تعالیٰ فتنہ نہ مبتلا کر دے، او يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دنیا ہی میں مرنے کے پہلے پہلے اللہ ان پر کوئی بڑا دردناک عذاب نازل کر دے. اور ٹائم ہوتا تو بتاتے ہیں عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، سلط علیہم عدوہم. عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب نہ آئے، زلزلہ کچھ بھی نہ آئے، سیلاب نہ آئے، کسی ظالم قوم کو ان کے اوپر مسلط کر دے. ابن ماجہ کی روایت، سلط اللہ علیہم عدوہم من غیرہم، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے. دوستو کہیں ایسا تو نہیں، بات میری سخت لگتی ہوگی لیکن ذرا سوچیں آج کیا ہو رہا ہے. ایک تو توحید میں خلل، دوسرے اتباع سنت میں، یہ دو عمل. تیسرا عمل جو تھا دوستو، تیسرا عمل ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو گے اپنے جان اور اپنے مال کے ذریعے. یہ تین اعمال. اب جہاد کی بات آئی، بہت لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے. جہاد اس لیے کھول کے بیان کر دیں، جہاد کے 4 درجات ہیں. کتنے؟ 4. یہ سیڑھی ہے اوپر چڑھنے کے لیے. کیا خیال ہے مسجد کے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی بنی ہے؟ بولو دوستو، ہے نا؟ پکی سیڑھی ہے کہ اسٹیل اور لوہے کی لگی ہے؟ ہاں ہمارے ماشاء نہیں تھے وہ ماشاءاللہ کوئی ہٹا کٹا جوان چھلانگ لگائے، ایسے کیوں چڑھے؟ سیدھے اوپر چھلانگ لگائے. کیا کہہ رہے، گرے گا، نیچے آئے گا، ہاتھ بھی گیا، پیر بھی گیا، دانت بھی گیا، وہ سب ستیہ ناش ہو گیا. کیوں؟ اس نے بہت بڑی غلطی کی. سمجھو دوستو، بہت بڑی غلطی کی. اس سیڑھی پر چڑھنے کے لیے جو سنت اللہ ہے، جو ایک طریقہ ہے چڑھنے کا، جو دنیا کا
شریعت کا بھی ہے، اسلام کا بھی ہے اور دنیاوی قانون بھی ہے. سیڑھی پر چڑھنا ہے تو کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے پر، اوپر، دوسرے پر، پھر آخر تک جائیں گے تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ بھی جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہاتھ بھی درست ہوگا، پیر بھی. لیکن ماشاءاللہ یہ چھلانگ لگائیں اور یہ کہیں بوڑھے لوگ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں، ہم 1 منٹ میں پہنچ جائیں گے وہاں تک. چھلانگ لگائے، اوپر تو نہ پہنچے لیکن نیچے ہی آ گئے، وہ سارا کریا کرم خراب ہو گئے، ہاتھ پیر سب ٹوٹ کے برابر ہو گئے. کیوں؟ سیڑھی پر آپ نے چڑھنے کا راستہ جو اسلام ایک طریقہ تھا، پہلی، دوسری، تیسری، آپ نے اس کو چھوڑ کر کے سیدھا کہاں پہنچ گئے آپ؟ وہاں جہاد کی. امام ابن القیم جن کو امام اہل حدیث کہا جا سکتا ہے، امام السلفیہ کہا جا سکتا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، کبھی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد آپ مطالعہ کریں. اور جہاد، سب سے پہلے جہاد نفس، جہاد بالعلم، سمجھ گئے نا؟ جہاد بالعلم. اس طرح سے کرتے کرتے ایک آخری جہاد آتا ہے، انسان جہاں تلوار کی ضرورت پڑا کرتی ہے. دوستو سب سے پہلے جہاد 3 جو ہیں ان کو عمل کرو، انشاءاللہ وہ آخری جہاد اللہ تعالیٰ خود آسان کر دے گا. لیکن ہم اپنے نفس سے، سب سے پہلا جہاد اپنے نفس سے جہاد کرو. دوستو ہم اپنے نفس سے، دشمن سے جہاد کرنے کے لیے تو کود پڑتے ہیں، لیکن پہلا جہاد جو اپنے نفس سے جہاد ہے وہ جہاد ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سب سے پہلا جہاد کون ہے دوستو؟ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع، منی کا میدان. فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمسلم، لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ سوال کن سے ہو رہا تھا؟ جس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، 1,40,000 صحابہ کرام تھے، عشرے مبشرہ تھے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے ساری زندگی جہاد کی تھی، وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں کو شہادت تک وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. سارے اعلیٰ درجے کے لوگ موجود تھے، ہجرت کیا، جہاد کیا، سب کچھ دین کے خاطر. انہی سے اللہ رسول فرماتے ہیں الا اخبرکم بالمسلم، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان کب بنتا ہے؟ اللہ، صحابہ کرام سوچتے ہیں اتنا سب کچھ کر ڈالے، ابھی بھی کوئی اور مسلمان بننا ہے جو اللہ کے رسول سوال کر لیں گے. پریشان. اللہ کے رسول بتائیے مسلمان کون ہیں؟ ویسے بننے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، پورے مسلمان اس وقت بنو گے جب اپنے ہاتھ اور اپنے زبان کے شر سے دنیا کے سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھو گے. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ آج غیروں سے زیادہ ہمارا مسلمان بھائی سے تنگ ہے. کہاں گیا ہمارا اسلام؟ ہم کہاں ہیں مسلمان؟ تم الاعلون ان کنتم مومنین. پھر آگے ذرا دیکھو دوسرا سوال، الا اخبرکم بالمؤمن، میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کب بنو گے؟ مومن کب بنو گے بتاؤ؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا المؤمن من امن الناس بوائقہ، مومن وہ ہے جو اپنے زبان اور اپنے کردار کے شر سے دنیا کے سارے لوگوں کو امن و امان محفوظ رکھے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ستائے نہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے امن و امان، ایمان امن والا. نمبر 3 الا اخبرکم بالمہاجر، تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ آج ہمارے ہاں ہندوستان میں ایک ہجرت کا بڑا بھوت سوار ہے. ہجرت. ارے پہلے ہجرت کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے یہیں سارا مسئلہ حل ہو جائے. الا اخبرکم بالمہاجر، لوگوں میں بتاؤں کہ مہاجر کون ہے سب سے بڑا؟ بہت سارے مہاجرین ہیں، مکے سے مدینہ کی سالت پہ پہنچے ہیں، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی
دنیا کی ساری دولت زندگی بھر کے سب چھوڑ کے جانا پڑا ہے. کتنے صحابہ تھے جو ننگے پیر پہنچے ہیں. ایسے مہاجرین موجود ہیں اور اللہ انہی سے پوچھتے ہیں الا اخبرکم بالمہاجر, میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مہاجر کب بنو گے, اصلی مہاجر کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ, اللہ رسول ہم نے تو ہجرت جو سمجھا تھا کر لیا, اب سب سے بڑی ہجرت کیا ہے بتائیں, وہ بھی ہم کریں گے. اللہ رسول فرمایا المہاجر من حجر السوء یا ان تہجر ما کرے رب, سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں پر آ جاؤ. کتنے ہجرت کرنے والے موجود ہیں. رمضان میں نماز پڑھا اور پھر 11 مہینے کے لیے چھٹی کر لیا, اگلے رمضان تک اب نماز نہیں پڑھنا ہے. رمضان میں تلاوت کی, اب اگلے رمضان تک تلاوت کے لیے قرآن نہیں کھلے گا. ذرا سوچو دوستو, مہاجر المہاجر من حجر السوء یا من کرے ما کرے رب, مہاجر اس کو اصلی مہاجر وہ ہے, سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو انسان اپنے رب کی نبی کی نافرمانی اور برائی حرام کردہ ناجائز چیزوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں پر آ جائے. ہجرت کے معنی آتا ہے وہجرہم حجرا جمیلا, ہجرت کے معنی ہے تو چھوڑ دینا. تو سب سے بڑی ہجرت وطن چھوڑ کر کے دوسری جگہ جانا نہیں ہے, بلکہ 24 گھنٹے ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں, کوئی غیر محرم عورت اریا یا نیم اریا جا رہی ہے, شیطان کہتا ہے, نفس کہتا ہے, آنکھیں کہتی, دل کہتا ہے اس کو دیکھ لو. رب کہتا غضوا ابصارکم, اپنی نگاہیں نیچی کر لو. رب کے ڈر سے نگاہیں نیچی کر لینا اور دیکھنے سے بعد آ جانا, گناہ سے بچ جانا, یہی اللہ کی سب سے بڑی ہجرت یہ ہے جس کی 24 گھنٹے ضرورت پڑتی ہے. دوستو یہ ہے سب سے بڑی ہجرت. پھر چوتھی چیز آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالمجاہد, بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ, سب سے بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنائے. کیا خیال ہے کتنے لوگ اپنے نفس سے جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دشمن سے جہاد سب سے آخری چیز ہے. یہاں سب سے پہلے جہاد یہ ہے, ہم یہ سارے جہاد چھوڑ دیے, بس ایک جہاد ہمیں یاد رہ گیا. میرے بھائی سیڑھیاں ہیں اپنے نفس سے جہاد کرنا, اپنے نفس سے اور اپنے علم سے جہاد کرنا. المجاہد من جاہد نفسہ, جہاد کا مطلب ہے دین کو غالب کرنا. اور جب تک اپنے نفس سے جہاد نہیں کریں گے آپ کے عمل میں اسلام غالب نہیں آئے گا, آپ کے گھر میں اسلام غالب نہیں آئے گا, آپ کے بچوں میں اسلام غالب نہیں آئے گا. تو اس جہاد کو ذرا پہلے آپ کریں اپنے نفس سے. اور دوسرا جہاد کیا ہے دوستو؟ بہت عالی شان, اپنی زبان سے جہاد کرنا. جہاد باللسان, کس سے؟ جہاد باللسان. جہاد باللسان کیا ہے؟ اپنے نفس سے, اپنے زبان سے جہاد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے زبان سے جہاد کرنے کے لیے کیا کریں گے بھائی؟ زبان دکھائیں گے, زبان دکھائیں گے. زبان دکھانے جہاد تو نہیں ہوگا. یعنی سامنے اسلام کی حمایت میں, رسول کی حمایت میں, اسلام کی حمایت میں, رسول کی حمایت میں, اسلام کو غلبہ کرنے کے لیے آپ کتاب و سنت کے ایسے دلائل سامنے والوں کو دے کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے اور اسلامی تعلیمات اور دلائل غالب آ جائیں. یہ ہے اصل میں زبان سے جہاد. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاء فی مسجدی ھذا, من جاء فی مسجدی ھذا, جو میری اس مسجد میں آیا, اور آنے کا مقصد کہاں ہے؟ لم یاتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ, میرے مسجد میں آیا اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں آنے کے بعد دین سیکھتا ہے یا دین سکھاتا ہے, کتاب و سنت کا علم سیکھتا ہے یا کتاب و سنت کو سکھاتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا
من جاء فی مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یعلمہ او یتعلمہ، جو میرا امتی مسجد میں آیا، اور آنے کا مقصد نماز کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن نماز کے علاوہ ایک بڑا مقصد یہ ہے یہاں دین سیکھیں یا دین سکھائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے دوستو جب مدرسے الگ نہیں ہوتے تھے، مسجد ہی مدرسہ اور مسجد ہی نماز کی جگہ، مسجد ہی دین سیکھنے کے لیے یہی مسجد ہوا کرتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری مسجد میں جو آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے یا علم سکھانے کے لیے، آپ نے فرمایا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جب دین سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ توبہ کی آیت، جب کچھ سارے لوگ جہاد میں جانے لگے تو اللہ نے منع کیا، سارے لوگوں کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے تھا، کچھ لوگ جہاد میں جائیں اور کچھ لوگ یہاں مدینے میں رہ کر کے جہاں تلوار سے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے، تلوار سے پہلے زبان سے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جہاد کب کرے گا؟ جب انسان کے پاس ہتھیار ہو۔ ہتھیار کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، ہمارا جو امتی اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے حتی یرجع، جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ انسان کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر باہر جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے یا کہیں دور دراز کا سفر کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب تک واپس نہ آ جائے، ذرا غور سے سننا، حتی یرجع، عربی میں حتی کہتے ہیں انتہا کو، اس کی انتہا کیا ہے؟ سیکھ کر کے واپس آنا۔ جب تک سیکھ کر کے واپس نہیں آتا تب تک اللہ تعالیٰ کے راہ میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ یہاں علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور بعض ہمارے مشائخ نے بڑی عجیب سے بات کہی، کہا کہ جہاد کے برابر ثواب کب تک مل رہا ہے؟ جب تک وہ دین سیکھنے کے لیے گیا ہے، حتی یرجع، اور جب واپس لوٹ کر کے آیا اور ممبر و محراب اور اسٹیج کے ذریعے اب اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ نبی پہ کسی نے اعتراض کیا، اس دلائل کے ذریعے اس کو شکست دے رہا ہے، کوئی منکر کر رہا ہے اپنے زبان کے ذریعے اس کو مٹا رہا ہے، اس کو روک رہا ہے۔ محلے کے کتنے منکرات، کتنی برائیاں انسان عالم کے وعد و نصیحت سے اصلاح کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حتی یرجع، جہاد کے برابر ثواب کم مل رہا تھا جب تک دین سیکھ رہا تھا، اور جب واپس آ گیا اور سکھانے لگتا ہے تو اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں دوستو؟ حسان بن ثابت کا نام تو سنا ہے نا؟ کون تھے بیٹے؟ حسان بن ثابت، کون بتائے گا؟ ہے کوئی نام سنا ہے کہیں؟ شاعر رسول۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ سب سے بڑی غلطی ہوئی، ہم جہاد کے لیے اڑنے لگے، اڑ کر کے جا رہے ہیں اور 3 زینے چھوڑ دیے۔ ایک زینہ چھوڑنے سے پیر ٹوٹ جاتا ہے تو 3 زینے چھوڑ دینے کے بعد کیا آپ کا پیر محفوظ رہے گا؟ کبھی محفوظ نہیں دوستو۔ یہ 3 اسٹیج بائی اسٹیج، 1 2 3، چوتھا آخری ہے، اس کا انتظار کرو۔ ابھی پہلے 3 جہاد کرو، زبان سے جہاد۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ، ان اللہ وملائکتہ، اللہ، اس کے فرشتے، سمندر کے تہ میں رہنے والی مچھلیاں، کائنات کی ساری چیزیں، ذرے ذرے، بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں، اللہ نے آسمان، 7ویں آسمان سے لے کر کے 7 زمین میں جتنی مخلوقات بسنے والی ہیں، اللہ نے سب کو حکم دے دیا ہے
کہ جو عالم دین سیکھنے کے بعد لوگوں کو اپنے زبان سے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ساتوں آسمانوں سے لے کر کے ساتوں زمین اور ان کے درمیان میں بسنے والی ساری مخلوقات کو حکم دیا، ایسے انسان کے حق میں سب لوگ ہر وقت دعائے مغفرت کیا کریں۔ اللہ اکبر! آپ اپنی اولاد کے بارے میں کبھی سوچیں؟ علم سیکھیں اور پلٹ کر کے آئے، پھر ذرا دیکھیں کتنا بڑا کام ہوتا ہے۔ یہ تو ہے میرے دوستو یہ دوسری حدیث جو بڑی اہم ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، ایک عالم کو چراغ کی مثال دیا گیا ہے۔ چراغ روشنی پھیلائے، اور یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عالم اپنے علم سے فائدہ نہیں پہنچاتا تو سب سے بڑا قیامت کے دن حشر کے میدان میں نقصان و خسارہ اٹھانے والا وہی شخص ہوگا۔ دوستو دعا کرو ہمیں یہ جہاد بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسان بن ثابت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ حسان بن ثابت، کچھ لوگ آئے اللہ رسول کے پاس بڑے سے، اللہ کے رسول ہم آپ سے گفتگو کریں گے لیکن ساری گفتگو کس میں ہوگی؟ اشعار میں ہوگی۔ وہ ظالم سمجھ رہے تھے کہ تو اشعار جانتے نہیں مسلم، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اپنی نبی کو اشعار پڑھ کہنا سکھایا ہی نہیں۔ اسی لیے ایک دن کوئی جاہلیت کے کسی شاعر کا کلام تو اللہ رسول پڑھنے لگے تو غلطی ہو گئی۔ ابو بکر نے اللہ رسول ایسا نہیں ایسا ہے، تو اللہ رسول نے فوراً قبول کر لیا۔ تو ابو بکر نے کہا سبحان اللہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کو شاعر نہیں بنایا۔ تو ان آنے والے مشرکوں نے بہترین موقع تلاشا کہ ہم گفتگو کریں گے کس سے؟ اشعار میں۔ اللہ رسول فرمایا شروع کرو۔ اللہ کے رسول فرمایا حسان میں تو اشعار نہیں جانتا، تم آ جاؤ میدان میں۔ ادھر سینکڑوں کی تعداد میں، یہاں کون سے جہاد ہو رہا تھا، کون سا مقابلہ ہو رہا تھا؟ اپنی زبان سے۔ لیکن کتنا اونچا مقام ترا دیکھو، یہاں بیٹھ گئے۔ بلال نے کہا، حسان نے کہا شروع کرو۔ جب حسان نے جواب دینا شروع کیا دشمنوں کا اشعار میں، تو اللہ رسول فرمایا اللہم ایدہ جبرائیل، اللہ یہ اکیلا ہے، ادھر سینکڑوں ہیں، اللہ اس کی مدد جبرائیل امین کے ذریعے کر دے۔ پتہ چل گیا جہاں زبان سے جہاد کما، جہاں میدان جنگ میں، جہاں جہاد میں شنان ہوتا ہے، وہاں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ وہیں جب زبانی جہاد شروع ہوتا ہے تو وہاں بھی جبرائیل امین آ جاتے ہیں۔ اللہم ایدہ بجبرائیل، اللہ یہ تنہا میرا امتی ہے، آج کفر و اسلام کا مقابلہ اشعار میں، اللہ ایسی مدد فرما کہ سارے شاعروں کو شکست دے دے۔ ادھر سینکڑوں ہیں، ادھر اکیلے جبرائیل حسان بن ثابت مقابلہ کر رہے تھے۔ کچھ دیر مقابلہ کیے، ایک کا جواب دیا، دو کا دیا، سب تکنے لگے وہاں۔ تو اللہ رسول فرمایا جبرائیل اہجہم، جبرائیل تیر چلاؤ اپنا۔ تیر کس سے؟ اپنی زبان کا تیر، یعنی کیا مطلب؟ اپنے زبان سے اشعار پڑھو، گھبراؤ نہیں۔ فَإِنَّ مَعَكَ جبرائیل، اکیلے نہیں ہو، اللہ نے تیری مدد کے لیے ایسے موقع پر جہاں زبان سے جہاد کر رہا ہے، تیری مدد کے لیے تیرے بازو میں جبرائیل امین کو کھڑا کر دیا۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اسلام کے بتائے اصول کے مطابق اسلام کی حفاظت کرنا چاہیں، دین کی حفاظت کرنا چاہیں، اور جہاں اصول و ضوابط ہم چھوڑیں گے تو وہی حشر ہوگا۔ سیڑھی پر چڑھنے کے بعد چھلانگ لگاؤ گے تو نیچے آ گئے، ہاتھ بھی ٹوٹا، پیر بھی ٹوٹا، اور صحت بھی برباد ہو گئی۔ دوستو ایک نظام ہے، نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مسجد نبوی میں باقاعدہ ایسے اسٹیج لگاتے تھے آج کے اصطلاح میں، اور سب لوگ سامنے رہتے، حسان کھڑے ہو جاؤ، جواب دو ان کا، مشرکین کا، بت پرستوں کا جواب دو۔ اور بیان کیا فرمایا؟ حسان اجب انی،
اج حسان میری طرف سے ان کا جواب دو. اس زبان سے جہاد تھا. کتاب و سنت کا علم ہو, حقیقت کیا ہے, الزام کیا لگایا جا رہا ہے, ہم سب سے پہلے دلائل کے ذریعے اس کو, علم کے ذریعے اس کو ہم قلعہ کما کریں. آپ نے فرمایا بلال, حسان تم اپنے زبان سے اشعار کہو. اللہ کی قسم تمہارے یہ اشعار جو ہیں تیر کے ذریعے اتنا ان کو زخم جو لگتا اس سے کہیں زیادہ ان کے دل کو دکھ کس سے ہو رہا ہے؟ تمہارے ان اشعار کے ذریعے. کیوں؟ کسی نے کہا جراحات السلان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. انسان کے ہاتھ پیر کبھی کٹا تو ٹانکے لگ جاتے ہیں, چند دنوں کے بعد سب صحیح ہو جاتا ہے, لیکن دل میں جو زبان کے تیر سے زخم پہنچتا ہے مرتے دم تک انسان اس کو بھولتا نہیں. تو دوستو ہم یہ کہیں گے سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنا, یہ جہاد فی سبیل اللہ کا بہت بڑا حصہ ہے. ہم کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں, اور جب کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے تو ہمیں زبان سے, ہم اپنی زبان سے اسلام کی حمایت, نبی کی حمایت, اسلام کی تائید, پتہ نہیں کتنے سربلندی کی باتیں کریں گے, اور یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی کرے گا. جو اللہ جبرائیل امین کو اس وقت مدد کے لیے بھیجا تھا, کب میدان بدر میں بھیجا جب تلوار سے جہاد ہو رہا تھا, اور مدینے میں بھیجا جب زبان سے جہاد حسان کر رہے تھے. تو انشاءاللہ فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کے دار. اب بھی وہ اللہ بھی وہی ہے, فرشتے اس کے پاس موجود ہیں. وما یعلم جنود ربک الا ہو. ذرا علم حاصل کرو, دلائل اکٹھا کرو, کتاب و سنت سیکھو. اس پرفتن دور میں ہماری مدد ویسے ہی اللہ کرے گا جیسے اس وقت کے مسلمانوں کی کیا ہے, لیکن مشکل یہ ہے ہم یہ وصول و ضوابط ترک کر چکے ہیں. میرے بھائی, میرے خیال سے بات لمبی ہو گئی, ہم چند منٹ میں بات کو ختم کر دیتے ہیں, بہت ساری باتیں رہ گئی. جی بات چل رہی تھی متى نصر اللہ, ٹھیک ہے نا بیٹے, مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا یہ 3 اعمال کر لو. پہلے تو تم پکے کیا بن جاؤ, موحد بن جاؤ. نمبر 2 متبع سنت بن جاؤ. نمبر 3 تم اپنے نفس سے جہاد کر کے پہلے مسلمان بننے کی کوشش کرو. علم حاصل کر کے پہلے کتاب و سنت کے دلائل اکٹھا کرو. دیکھو اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا. اور میرے بھائیوں اب آگے اللہ نے فرمایا جب تم یہ سب کر لو گے تو جنت میں کیا کیا ملا؟ محل ملے, گناہوں کی مغفرت ہوئی, بڑے درجات ملے. آگے نصر من اللہ و فتح قریب. یہ تینوں عمل کر لو گے پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی تم پر نازل ہوگی. یہ 3 اعمال کریں, کتاب و سنت کا علم حاصل کریں, اپنے نفس سے جہاد کریں, اپنے نفس سے جہاد کریں. ادخلوا فی السلم کافہ. ہمارے ساتھیوں کو تو برا لگے گا, کیا کر رہے, میڈم کہتی یہ نہیں چاہیے. ابھی آج جمعہ پڑھانے کے جا رہا تھا تو ایک صاحب بالکل ایسے, کیا ہوا, سارا مسئلہ میڈم کا ہے. جب میڈم سے جہاد کر کے داڑھی نہیں رکھ سکتے تو میرے بھائی کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کون سے جہاد کریں گے؟ فجر سوئیں گے نا, بستر آپ کہاں ہے؟ جب سو گئے, ایسے سو گئے, الصلاۃ خیر من النوم, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے. نفس کہتا ہے سو, نماز تو بعد میں بھی پڑھ لو گے. جب بستر پر رات بھر سونے کے باوجود حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر اپنے نفس سے جہاد کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے تو تم اور کیا دین کی خدمت کرو گے؟ دوستو ذرا سوچو. قدم قدم پر نفس سے جہاد ہے, نفس سے جہاد ہے, زبان سے جہاد ہے. آج ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں, پتہ نہیں کتنی رکاوٹیں. آج تو بس ایک بات بتا دیں, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یعلم, مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ رسول فرمایا من سرہ ان یعلم کیف منزلتہ عند اللہ فلینظر کیف منزلۃ اللہ عندہ. اللہ رسول فرمایا اگر تم کو اپنی ویلو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معلوم کرنا ہے کہ ہماری کیا قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ہماری کیا ویلو ہے, تو پہلے تم دیکھ لو کہ اللہ کی ویلو
اور کتاب و سنت اور وسلم کی سنت کی ویلو تمہارے نزدیک کیا ہے؟ جب بزنس، دنیا کے کاروبار، قرآن کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی اگر سود سے بات نہیں آتے تو ان سے کہہ دو سود دینے والوں اب تمہاری جنگ کسی انسان سے نہیں ہے، تمہاری جنگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے شروع ہو گئی ہے۔ اب ذرا سوچو، جب بزنس، تجارت، دنیا، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، یہ ساری چیزوں کی محبتیں دین کی محبت پر غالب ہے، تو پتہ چل گیا سب سے تھرڈ کلاس درجہ ہم نے کس کو دیا؟ دین کو۔ تو اللہ رسول نے فرمایا پھر اپنی منزل، اپنا مقام بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سوچ لو، اس کے دین کی جو ویلو ہوگی تمہارے دل میں، وہی ویلو تمہاری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ دوستو پھر ہم کہیں گے، آپ لوگوں سے گزارش کریں گے، آپ نے سب سن لیا، آخر میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر یہ سب تم نے کیا تو نصر من اللہ وفتح قریب۔ اے نبی اب ان کو سنائیں، اب اللہ کی مدد بالکل تمہارے قریب ہے۔ متى نصر اللہ کا جواب مل گیا، الا ان نصر اللہ قریب۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی اب ان ایمان والوں کو بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں کہ اللہ رب العالمین اب تمہیں فتح بھی دیکھ دو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد بھی ہوگی، وفتح قریب، اور تمہیں کامیابی اور فتح بھی نصیب ہوگی دشمن کے مقابلے میں۔ ہم یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر سوچتے متا، کہتے ہیں نہیں اتنی لمبی دعائیں تو ہوتی ہیں، جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندہ نام اعمال دے، مدد کرتا ہے اللہ، لیکن مدد کے مستحق ہم بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، پڑھو آگے، صبر ہم نہیں کریں گے، نماز کی پابندی ہم نہیں کریں۔ اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس لیے مدد نہیں کرتا تم بے نمازی ہو گئے اور نہ صبرے بن گئے۔ ساری مصیبت تو ہم نے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا جب تک کہ تم نے کوئی غلط نہ کیا ہو۔ جب اتنی نماز میں، روزے میں اتنی نافرمانیاں ہوگی تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں مدد کرے؟ لیکن اسی لیے فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو مدد اتر سکتے ہیں اب بھی، کتار اندر کتار ابھی بھی ہم اگر واقعی ایمان والا ہو جائے، توحید، اتباع سنت، شرک سے اجتناب، محرمات سے بدعات سے اجتناب، اور ہم اپنے منکرات اور محرمات سے اجتناب کریں اور اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بحسن ما كانوا يعملون۔ یہ سورۃ نحل کی آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، یاد رکھنا، جو کچھ ہم آپ نے سنا اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، تم میں سے جو بھی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پابندی کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ایمان کے بعد اگر عمل صالح کی پابندی کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا ہی میں اس کو بڑی پاکیزہ، بارونہ، خوشحال، عزت کی زندگی ہم دنیا ہی میں عطا کر دیں گے۔ ہم تو ماہر بکھرم، کوئی سائل نہیں، اللہ دے رہا ہے۔ آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں بارونہ، خوشحال، عزت کی، قوت کی زندگی عطا کر دیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کا اور ایمان کا بڑا بدلہ تو مرنے کے بعد جنت میں دیں گے۔ تو دوستو ایمان اور عمل صالح کا بدلہ اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی بڑا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، باقی پھر کبھی انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔